خواتین و حضرات، یزدانی ایچ ڈی نیوز کی ٹیم حاضر خدمت ہے. اتنا بڑا اور اتنا چارج کراؤڈ تھا. ایک تو مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں، اور دوسرا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو آئندہ جو پروٹیسٹ کا آپ اس کے لیے بڑے پریپیئرڈ نظر آتے ہیں، اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ کیا آپ صرف کیپٹل سٹی کے اندر کریں گے یا پورے پاکستان کے اندر کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہم پورے پاکستان کے پریس کلب میں تمام ایسوسیشن وہاں جا کر کریں گی پروٹیسٹ. اس کے بعد ہر شخص اپنے اپنے شہر کے مرکزی مقام پر پروٹیسٹ کرے گا. اس دوران مرکز میں ہم اپنے مذاکرات جاری رکھیں گے. اگر اگلے 4-5 دن کے اندر مذاکرات اور ان تمام چیزوں سے حکومت کو کوئی اثر نہ ہوا تو پھر اسلام آباد چلو کی کال ہوگی، اور اس کال پر خیبر سے کراچی کے تمام لوگ جتنے ریئلٹر ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں گے. اور یقینی طور پر اگر ایک مرتبہ ریئلٹر اسلام آباد آ گئے تو لوگ سب لوگوں کو بھول جائیں گے. انہیں صرف ایک ہی چیز یاد رہے گی، ریئلٹر پاکستان نہ صرف متحد ہیں بلکہ ایک مضبوط طاقت اور اپنے حقوق کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے. جناب چیئرمین، اب تو لا بھی پاس ہو چکا ہے، تو اب اس لا کے پاس ہونے کے بعد جو ہے کیا یہ جو پروٹیسٹ ہے، کیا اس کے ذریعے سے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قانون اس ملک میں کمزوروں کے لیے بنتا ہے، اور الحمدللہ ہم کمزور نہیں ہیں. جب ہم کمزور نہیں ہیں تو یہ تمام قانون ہم بدل دیں گے، چاہے وہ کتنے مضبوط ایوانوں سے کیوں نہ بنے ہوں. جناب چیئرمین، آپ کتنے دنوں تک اب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے لیے فری پریپیئرڈ ہوں گے؟ آپ کی تمام تر جو ٹیم ہے، آپ کے ملک بھر کے اندر آپ بڑے آرگنائز ہو چکے ہیں، اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی چند دنوں کے نوٹس کے اوپر آپ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ آپ ایک لمبی جو بڑی پروٹیسٹ کمپین وہ لانچ کر پائیں گے؟ یقینی طور پر پاکستان کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یہ جانتا ہے کہ اس کو فوری طور پر رسپانس کرنا ہوگا. جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی تحریک لمبے پیریڈ پہ چلی جاتی ہے، ناکامی سے دو چار ہوتی ہے. ہنگامی بنیادوں پہ کھڑے ہونے والے، جڑنے والے، نکلنے والے اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. وہ جو صرف پلان کرتے رہتے ہیں وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. جناب چیئرمین، پہلے ہی ملک جو ہے وہ بڑے بحران کا شکار ہے، اور خصوصی جو معاشی بحران ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. تو اس صورتحال کے اندر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹریوٹزم جو ہے وہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ جو اس وقت انکمبنٹ گورنمنٹ ہے آپ اسے ہر طرح کا تعاون، بالخصوص معاشی معاملات کے اندر آپ ان کو کوئی زیادہ ٹف ٹائم نہ دیں بلکہ ان کے ساتھ کوآپریشن کا ایک ہاتھ جو ہے بڑھائیں؟ حقیقت میں یہ ہماری جنگ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہماری جنگ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے ہے. جیسا میں نے آپ سے گزارش کی، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تباہ ہونے کا نتیجے میں ملک کے 5 کروڑ لوگوں کا روزگار تباہ ہوگا. تو یہ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ انفرادی طور پر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. ہم سوچ ہی ملک کی اکانومی کے لیے رہے ہیں، ملک کی معیشت کے لیے سوچ رہے ہیں. یہ جو جاہل قسم کے فائنانشل ایڈوائزر ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ ملک اس قسم میں تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا. ایک سیدھی سی بات ہے، جب آپ کوئی قانون سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر بنائیں گے، نتیجے کے طور پر سوائے تباہی اور بربادی اور ملک کی معیشت خراب ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. جناب چیئرمین، آپ کی قیادت میں تو پورے ملک کے ریئلٹر جو ہیں وہ اکٹھے نظر آتے ہیں، اور آج ہم نے یہ مظاہرہ دیکھا کہ بہت ہی جوشیلے انداز کے اندر آپ کو ویلکم کیا گیا اور آپ کی سپیچ سنی گئی اور بڑی زبردست نعرے بازی کی گئی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کے اندر بھی اور اس سے نیچے جو ہے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی آپ اتنے ہی آرگنائزڈ ہیں، اور یہ ساری ہر جگہ پہ آپ کی جو کال ہے وہ اسی طریقے سے رسپونڈ کی جائے گی جیسے پنڈی اسلام آباد کے اندر آپ کی کال پہ رسپونڈ کیا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بڑے شہروں کا جو ریئلٹر ہے اس کے پاس تو پھر بھی کچھ ذخیرہ ہے کہ شاید وہ 6 مہینے سال گزار جائے. چھوٹے شہروں کا ریئلٹر تو دیہڑی دار مزدور ہے، اس کو روز کمانا ہے، روز بچوں کو پالنا ہے. ہماری اس کال پر سب سے زیادہ پاکستان کے چھوٹے شہروں کی کمیونٹی کھڑی ہوگی، اور سب سے پہلے میرے خیال میں سب سے زیادہ طاقت سے ہمارے ساتھ ہماری وہاں کی کمیونٹی کے ریئلٹرز تو متحد ہیں. تو کیا آپ جو جنرل پبلک ہے یا دیگر شعبوں کے اندر کام کرنے والے معاشی کارکنان جو ہیں یا جو انویسٹرز ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، جو انڈسٹری چلا رہے ہیں، جو کامرس کو چلا رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ وہ کون سے
स्टेप्स लें ताकि मुल्क की जो मैशत है वो बहाल हो सके। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की, रियल एस्टेट की बर्बादी, बिल्डर की बर्बादी, बिल्डर की बर्बादी, इंडस्ट्री की बर्बादी, इंडस्ट्री की बर्बादी, पाकिस्तान के 40 पेशों की, मजदूर से लेके आर्किटेक्ट की बर्बादी, उनकी बर्बादी नतीजे के तौर पर जो खुर्दोनेश और जो बेकरी, इवन आप ये समझें कि बेकरी आटा के भी मसाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी तबाही का शिकार होंगी। ये एक चेन होगी तबाही की। इसलिए हर शख्स को भी ये इदराक है कि इस काल पर हमने इनके साथ खड़ा होना है और अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ती चली आ रही हैं और उन्होंने यकीन दिलाया है कि अगर आप मुल्क की मैशत के इस काम के लिए निकलेंगे, हम पूरी ताकत से आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। जनाब चेयरमैन, क्या कोई आपकी जो रियल एस्टेट एसोसिएशन है अक्रॉस पाकिस्तान जो है, क्या आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है? क्या आप जो है अपोजिशन जो है इस वक्त की, माजी की हुकूमत और आज की अपोजिशन है, क्या आप उनको, क्या वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं? क्या अगर वो आपको कोऑपरेशन एक्सटेंड करते हैं, क्या वो आपकी काल के अंदर वो समझते हैं कि जो दीगर सियासी कुव्वतें हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपकी बैक पे खड़ा होना चाहिए? क्या आप उनके कोऑपरेशन को वेलकम करेंगे? इज्तिमाइयत में रियल एस्टेट एजेंट का कोई मामला किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हम बहैसियत एक कम्युनिटी खड़े हैं, बहैसियत एक सियासी ताकत नहीं। सियासी वाबस्तगी इनफरादी होती है, लेकिन जब आप इज्तिमाइयत के लिए जाते हैं तो हमेशा उन हुक्मरानों का आप एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं जो आपके लिए फैसिलिटेट करते हैं, आपके लिए बेहतर कानून बनाते हैं, आपके रिज़्क रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो तहरीक इस्तिक़लाल हो, वो तहरीक इंसाफ हो, कोई भी पार्टी हो, हम उस पार्टी से मोहब्बत करेंगे जो रियल एस्टेट एजेंट के रिज़्क और रोज़गार के लिए आसानी के कवानीन बनाएगा। जनाब चेयरमैन, आप क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? आपकी तरफ से क्या अल्टीमेटम है, क्या फाइनल मैसेज है, और क्या कोई आप डेडलाइन जो है वो हुकूमत को दे रहे हैं कि उस वक्त तक वो आपके मुतालबात पे कान धरे और आपके साथ नेगोशिएशन शुरू करे, या आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये गूंज अपनी पूरी ताकत के साथ है कि रियल एस्टेट के ज़ालिमाना कवानीन नामंजूर, और बहुत वाज़ेह तौर पर यह पैगाम हुकूमत के ऐवानों में जा चुका है। अगर हुकूमत के लोग अकल के नाखून लेंगे तो वो हमें मुशावरत के लिए बुलाएंगे। जो लोग मुल्क चलाना चाहते हैं उनके दिल बड़े होते हैं, उनका विजन बड़ा होता है, उनकी सोच बड़ी होती है और वो अपनी आवाम को औलाद की जगह समझती है। अगर हमें एक अच्छे अंदाज से बुलाया गया, यकीनी तौर पर हम हुकूमत को वो तमाम राय, तमाम चीज़ें देंगे जिससे बेहतरीन तरीके से मुल्क की मईशत चले। लेकिन अगर ज़ालमाना तरीके से एक तरफ़ा ये कवानीन नाफिज करने की कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह इन ज़ालमाना कवानीन की हम धज्जियाँ उड़ा देंगे। जनाब चेयरमैन, आप मुल्क के किस अदारे से मुज़ाकरात के मुतमन्नी हैं? क्या आप FBR से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वज़ारत ख़जाना से करना चाहते हैं, या मुल्क की सियासी क़यादत से करना चाहते हैं? देखिए, हमारा काम ज़्यादातर वज़ारत ख़जाना से है और FBR से है। जो भी लोग इस तमाम मामले में रियल एस्टेट के लिए आसानियां पैदा करने की कुदरत रखते हैं, अगर कोई सियासतदान को अपनी पार्टी से वाकई मोहब्बत और वाबस्तगी है और वो चाहता है कि उसकी पार्टी की, हमारी कम्युनिटी में इज़्ज़त बने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई सियासतदान आगे आए, FBR के लोग सामने आए, फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए, कोई शख्स भी आए, हमारा मकसद हमारे जो ये ज़ालिमाना कवानीन और जो ज़ालिमाना जो ये चीज़ें निज़ाम है इसको ख़त्म करवाना है और कोई मकसद नहीं। जनाब चेयरमैन, हमने देखा कि बहुत बड़ा और बहुत जोशीला क्राउड यहाँ पे हमें देखने को मिला। हम जो प्रेस के लोग थे, मीडिया के लोग थे, हम भी इतने मुतासर हुए बगैर नहीं रह सके कि इतना चार्ज क्राउड जो है वो सियासी जमात के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। आप वो लोग हैं जिनका पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, तो आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि आपका जो वर्कर है, आज जो पाकिस्तान का रियल्टर है, वो इतना ज़्यादा अवेयर हुआ है
اپنے حقوق کے بارے میں اور اتنے پرجوش انداز کے اندر جو ہے آخر آپ کا ایسی کیا طریقہ کار ہے اپنی کمیونٹی کو اور اپنے پروفیشن کے لوگوں کو آرگنائز اور موٹیویٹ کرنے کا تاکہ جو دیگر ٹریڈ یونینز ہیں وہ بھی آپ سے سیکھ سکیں اور سبق حاصل کر سکیں؟ اس کی بنیاد فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان ہے، جس پر پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی ہے، اور پاکستان کے ریئلٹر 100% اس بات پہ متفق ہیں کہ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان ہمارے حقوق کی ضامن ہے۔ جب بھی کوئی کمیونٹی کسی ایک آرگنائزیشن پر اعتماد کر لیتی ہے اور اس کے پیچھے چلتی ہے تو اس کی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک ایسی طاقت جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ الحمدللہ فیڈریشن کے سائے میں پاکستان کا 10 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ متحد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں جہاں بھی کوئی معاملہ ریئل اسٹیٹ کا ملے گا، اسی طاقت کے ساتھ جڑے ہوئے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی آپ کو ملیں گے۔ جناب چیئرمین، جو دیگر ٹریڈ یونینز ہیں مختلف شعبوں کے اندر جو ہے تجارت کے اندر، صنعت کے اندر اور دیگر جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں اور جو حکومت کے صنعتی اداروں کے اندر کام کرنے والے ان ڈپارٹمنٹس کی اور ان صنعتوں کی جو یونینز ہیں، کیا آپ ان سے بھی تعاون چاہتے ہیں؟ اور وہ جو ہے اب تک ان کا رویہ جو ہے آپ کی سمت کیسا رہا ہے؟ جو ٹریڈ آرگنائزیشن یا جو آرگنائزیشن اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوگی، جو واقعی کمیونٹی کے لیے اور ملک کے لیے کام کرنا چاہے گی، جو ملک کو آگے لے جانا چاہے گی، ان تمام لوگوں کے ساتھ ہم جڑیں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی لوگ جن کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرنا ہے، یقینی طور پر ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جناب چیئرمین، کیا آپ کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ ان تمام تر جو یونینز ہیں ان کو آپ بلائیں، ان کو انوائٹ کریں، ان کی آپ میزبانی کریں اور آپ ان کو آپ ان کو اعتماد میں لیں کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان کے بہترین مفاد کے اندر ہے اور وہ کاروبار کے اندر اور وہ کاروبار اور اکنامکس کے بہترین مفاد کے اندر ہے؟ کیا آپ کا کوئی ایسا پلان ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی کمیٹی، کیا آپ نے اپنی تنظیم سے کچھ ایسے لوگوں کو نامزد کیا ہے کہ جو ان لوگوں سے رابطے کی کوشش کر رہے ہو؟ فی الحال ہمیں اپنی طاقت پہ اور اپنے ریئلٹر پہ بھروسہ ہے، لیکن اگر ہم نے ضرورت محسوس کی اپنی تحریک کو مزید آگے لے جانے کی تو یقینی طور پر وہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہم ان کی مدد ضرور لیں گے۔ جناب چیئرمین، آپ اتنی شاندار آرگنائزیشن جو ہے آپ کی اکراس پاکستان بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ سارے آپ کی قیادت کے اندر بڑے متحد بھی ہیں، بڑے پرجوش بھی ہیں۔ کیا آپ انتخابات کراتے ہیں ہر ایک سطح پہ؟ آپ کا لوگوں کو آرگنائز کرنے کا، اپنے شعبے کے لوگوں کو آرگنائز کرنے کی آپ کی کیا پالیسی اور کیا اسٹریٹجی ہے؟ بنیادی طور پر ہم ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کی ایسوسیشن کی ممبرشپ لیں۔ ووٹوں کے ذریعے ہر علاقے کی ایسوسیشن منتخب ہوتی ہے، جو ووٹوں کے ذریعے منتخب ہوتی ہے اور کم از کم اس کا کرائیٹیریا ہے کہ اس علاقے میں 100 دفاتر ہوں۔ وہ تمام ایسوسیشن فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کو ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ ہمیں ممبر بنائیں۔ یہ ریکویسٹ کرنے کے ساتھ ایک 25,000 روپے کی ان کی اسکروٹنی فیس ہوتی ہے۔ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان باقاعدہ ایک اسکروٹنی کے عمل سے گزارنے کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ایسوسیشن ایلیجیبل ہے۔ جو ایسوسیشن فیڈریشن کی ممبر بنتی ہیں، ہر 2 سال کے بعد وہ وفاق میں ووٹ دیتی ہیں۔ ہر ایسوسیشن کا 1 ووٹ ہوتا ہے اور 2 سال کے بعد جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں جو گروپ بھی جیت کر آتا ہے وہ وفاق میں پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ نیچے سے لے کے اوپر تک ایک آرگنائز عمل ہے اور اس آرگنائز عمل کے قدم قدم پر اسکروٹنی ہے۔ جناب چیئرمین، کیا آپ کوئی کسی ایسی کانفرنس کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی گول میز کانفرنس ہو اکراس دا پاکستان، جو بھی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اور معاشی سرگرمیوں کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حصہ لینے والے، کیا آپ ان کی کوئی کانفرنس ایسی منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے جو برننگ ایشوز ہیں، آپ کے جو بڑے جو بٹر قسم کے جو مسائل ہیں، آپ ان کے سامنے رکھیں، آپ ان کو اعتماد میں بھی لیں اور ان سے کوآپریشن کی، آپ جو ہے ایک کوآرڈینیشن کی، ایک کوآپریشن کی آپ جو ہے وہ کوئی جستجو یا کوئی لایا عمل آپ کر سکیں مرتب؟
इंशाल्लाह बहुत जल्दी आल पाकिस्तान रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस होगी। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक कोई 100 एसोसिएशन इसमें आएंगी और इसमें पूरे मुल्क का एक मुश्तरका लायामल तैयार होगा, जिस लायामल के साथ हम मुस्तकबिल के तमाम मामलात में चलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे जनाबे मुसर्रत एजाज खान साहब, जो कि चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान रियल एस्टेट यूनियन के, जो प्रेसिडेंट